السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم اسلامی بھائیوں، معزز سامعین و سامعات، رمضان المبارک یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت، اس کے اندر تدبر، غور و فکر اور اس پر عمل کرنا، اس سے اذہان و قلوب معطر ہوتے ہیں، لذت ایمانی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو یہ دونوں چیزیں حاصل کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں صرف خوشبو تو ملتی ہے مگر لذت ایمانی سے محروم ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے بد نصیب ہوتے ہیں جو تلاوت کی خوشبو اور لذت ایمانی دونوں سے محروم ہوتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن۔ اس حدیث کے اندر مثال بیان کی گئی ہے مومن کی جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن، اس مومن کی مثال جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، وَيَعْمَلُ بِهِ، اور ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرتا ہے، سمجھ کر کے پڑھتا ہے، اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ کَمَثَلِ الْأُتْرُجَّةِ، اس کی مثال اترجہ پھل کی طرح ہے، سنترے کے مثل ایک پھل ہوتا ہے، رِيحُهَا طَيِّب، اس کی خوشبو بھی بہترین ہوتی ہے، بڑی عمدہ ہوتی ہے، وَطَعْمُهَا طَيِّب، اور وہ لذیذ بھی ہوتا ہے، اس کے اندر مٹھاس بھی پائی جاتی ہے۔ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اور اس مومن کی مثال جو قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا، نہیں پڑھتا، كَمَثَلِ التَّمْرَةِ، کھجور کی سی ہے، لا ریح لہا، اس کے اندر خوشبو نہیں پائی جاتی، وَطَعْمُهَا حُلُوٌ، اور اس کے اندر مٹھاس پائی جاتی ہے، لذیذ ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، مگر اس کے اندر خوشبو نہیں پائی جاتی۔ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اور اس منافق کی مثال جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم کو پڑھتا ہے، مثل الریحان، اس کی مثال ریحانہ کی سی ہے، یعنی کوئی ایسی سبزی یا ایسا پھل جس کے اندر خوشبو تو پائی جاتی ہو، لیکن وَطَعْمُهَا مُرٌّ، اس کا مزہ کڑوا ہو، میٹھا نہ ہو، اس کے اندر کڑواہٹ ہو۔ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اور اس منافق کی مثال جو قرآن کریم کو پڑھتا ہی نہیں، پڑھتا بھی نہیں ہے، كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ، اس کی مثال حنظلہ کی سی ہے، لَيْسَ لَهَا رِيحٌ، اس کے اندر خوشبو بھی نہیں پائی جاتی، وَطَعْمُهَا مُرٌّ، اور اس کا مزہ بھی کڑوا ہوتا ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، طعم جو صفت ہے اس سے مراد ایمان ہے، ریح جو صفت ہے اس سے مراد تلاوت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کا معمول ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کا دور کرتا رہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے، کوشش کرے 3 دن میں کم از کم قرآن کریم کو ختم کرے، یا 7 دن یا 1 مہینے یا 40 دن کے اندر قرآن کریم کا کم سے کم ایک دور کر لیا کرے۔ اسی طرح یہ بھی بات معلوم ہوتی کہ سمجھ کے پڑھنا چاہیے،
اور جو کچھ پڑھ رہا ہے اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اور اگر یہ دونوں صفت مومن کے اندر پائی جاتی ہے تو یہ مومن کی اعلیٰ صفت ہے، یہ مومن کی اعلیٰ صفت ہے۔ اسی طرح سے منافق کو تلاوت کی خوشبو تو ملتی ہے مگر جو لذت ایمانی ہے اس سے محروم ہے، لذت ایمانی سے اس کا دل خالی ہے، اس کے اندر اسلام نہیں پایا جاتا ہے اس کے دل کے اندر۔ اور بڑا بد نصیب ہے جو قرآن کریم کو پڑھتا بھی ہی نہیں، دونوں چیز سے محروم ہے، خوشبو بھی نہیں، یا ایسے پھل کی طرح ہے جس کے اندر بدبو پائی جاتی ہے اور اس کا مزہ بھی بہت کڑوا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ سمجھانے کے لیے، بتلانے کے لیے، بات کو دل کے اندر اتارنے کے لیے مثال بھی بیان کی جا سکتی ہے، مثال بھی بیان کرنا چاہیے تاکہ بات آسانی کے ساتھ دل میں اتر جائے۔ اسی طرح سے یہ جو اس مومن کی مثال بیان کی گئی ہے جو قرآن کریم کو پڑھتا بھی ہے اور عمل بھی کرتا ہے، اترجا، اس کی حکمت بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جس گھر کے اندر پایا جاتا ہے جن اور شیطان داخل نہیں ہوتے۔ اسی طرح سے اس کے اندر جو چھلکے کے بعد جو سفید پایا جاتا ہے، جو سفید قسم کا ایک اسپنج پایا جاتا ہے، وہ طبی طور پہ بہت مفید ہوتا ہے، وہ طبی لحاظ سے بہت مفید ہے اور یہ مومن کی دل سے مناسبت بھی ہے۔ سفیدی، یہ سفید قسم کا جو چھلکا ہے اس کے اوپر اس کی مومن کے دل سے مناسبت کی گئی ہے، اور اس کے اندر جو مٹھاس ہے وہ لذت ایمانی ہے۔ آج ہمارے دل لذت ایمانی سے خالی ہیں، ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، یا دیکھیں تو ہمارے گھر قرآن کریم کی تلاوت سے بھی خالی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت سے ہم محروم ہیں، یا قرآن کریم تلاوت کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا چیز پڑھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے رسالہ ہے، ایک پیغام ہے، خط ہے جس میں ہمارے لیے قانون بیان کیے گئے ہیں، حلال و حرام کی چیزیں ہیں، قصے بیان کیے گئے ہیں، توحید بیان کی گئی ہے، اس پر ابھارا گیا ہے، شرک سے روکا گیا ہے، شرک سے ڈرایا گیا ہے، مگر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر غور و فکر بھی کریں، تدبر بھی کریں، سمجھ کر کے پڑھیں، اور اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو اپنے دلوں کی بہار بنائیں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو، اور خود بھی قرآن کریم کے لیے ایک وقت بنا لیں، ایک معمول بنا لیں کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت اس وقت ضرور کریں گے، تھوڑا ہی کریں مگر ضرور کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سے چمٹے رہنے، اس کی برابر تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کے ترک کرنے سے، اس کے چھوڑنے سے بچائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے، اس کے حفظ کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے لیے قرآن کریم کو شفاعت کا ذریعہ بنا، قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے شفاعت کا ذریعہ بنا۔
اللہ رب العالمین ہم سب کو اس ماہ مبارک میں